ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ادارے کے اندر جب بھی کوئی مجلس ہوتی ہے، کوئی ہم اجتماع کرتے ہیں، طلباء کو جمع کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے جو منتظم ہیں اب ان کو یہ مسئلہ ہے، اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ تلاوت نہ کیا کریں، اس لیے کہ بار بار مجلسیں ہوتی ہیں تو ہر مجلس میں ہم یہ کریں گے، پھر قاری صاحب کو بلاتے ہیں تو قاری صاحب کا بھی ان کو آنے میں حرج ہے، اپنی کلاس کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو آپ فرمائیے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اللہ کے ذکر سے مجلس کا آغاز اگر نہ کیا جائے تو وہ مجلس جو ہے وہ برکت سے، ثواب سے محروم ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یفتح بذکر اللہ فهو اقطع او ابتر، دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں، او کما قال علیہ السلام۔ کوئی بھی کام جو اہمیت والا ہو، اگر اس کو اللہ کے ذکر سے شروع نہ کیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ مجالس کا آغاز اور اپنے اجتماعات کا ہم آغاز جو ہے وہ قرآن کریم سے کریں۔ یہ بہت بڑے اجر، ثواب اور نیک بختی کی دلیل ہے، مگر یہ فرض یا واجب نہیں ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ہماری مجلس اس سے خالی نہ ہو۔ کوشش تو کرنی چاہیے، انتہائی درجے کی سعادت ہے، انتہائی درجے کا استحباب ہے، انتہائی درجے کی برکات ہے۔ کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی اپنی کسی مجلس کا آغاز کریں تو اللہ پاک کی کتاب سے اس کا آغاز کریں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس کی مجلس کی ابتدا ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر اگر رہ جائے تو یہ فرض واجب نہیں ہے کہ لازماً ہم نے ایسا کرنا ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ قاری صاحب کو تکلیف دی جاتی ہے تو قاری صاحب کو نہ تکلیف دے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ فالحمدللہ ہر جگہ پہ ایسے لوگ وافر مقدار میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام پاک آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس قدر اس گئے گزرے دور میں بھی اس قدر مسلمانوں کا کلام اللہ کے ساتھ لگاؤ اور وابستگی اور تعلق ہے کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، قرآن کریم کو جاننے والے، پڑھنے والے ہر جگہ موجود ہیں۔ پھر مساجد و مدارس کے اندر اساتذہ، انتظامیہ، ائمہ، ہر ایسے بزرگ، ایسے علماء جو قرآن و حدیث کے تراجم اور بخاری شریف تک پڑھاتے ہیں موجود ہوتے ہیں، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ بے برکتی کی بات ہے کہ کتاب اللہ سے اپنی مجلس کا آغاز نہ کیا جائے، ثواب سے محروم کی بات ہے، تو اس لیے ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کے منتظم، ناظم یہ قانون بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں آئندہ نہیں ہوگا، تو ان کی بات نہ مانی جائے، ان کی بات کی مخالفت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ دینی احساسات کے خلاف ہے۔ قانون نہیں بنایا جا سکتا، البتہ کبھی رہ جائے تو اس میں استحباب کا درجہ فوت ہوگا، ثواب سے محرومی ہوگی، مگر چونکہ فرض واجب نہیں ہے تو اس لیے پھر کوئی مذاکرہ بھی نہیں ہے۔ ہاں مگر یہ عذر پیش کرنا کہ کوئی جاننے والا بلانا پڑتا ہے دور سے، یہ عذر بھی ایک بےہودہ اور لغو ہے، ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کریم سے ہی اپنی مجالس اور اپنے اجتماعات کا آغاز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔